نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رات 21ویں شب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور یہ رات ہم سب کے لیے بے حد اہم ہے۔ اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سورہ قدر نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ آیت مبارکہ صاف بتا رہی ہے کہ یہ رات غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر بخاری شریف ہی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس رات کو ضرور تلاش کریں۔ کوئی پورے آخری عشرے میں تلاش کرے اور کوئی خاص طور پر طاق راتوں میں، دونوں طرح سے درست ہیں۔ ذرا غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ کتنی بہتر ہے۔ 1 گنا بہتر، 10 گنا بہتر یا 1000 گنا بہتر، یہ وضاحت نہیں فرمائی گئی تاکہ ہم اس موقع کی قدر کو خود سمجھیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اگر ہم صرف 1000 مہینوں کو ہی دیکھیں تو یہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ سوچئے، ایک ہی رات میں 83 سال کی عبادت کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی عطا ہے۔ جو شخص شب قدر پا لیتا ہے گویا اس نے 83 سال عبادت کر لی اور اس کا اجر حاصل کر لیا۔ اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس عشرے کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عشرے سے زیادہ فائدے کیسے اٹھائے جائیں؟ مختلف علماء اس رات کے حوالے سے مختلف طریقے بتاتے ہیں۔ کوئی مخصوص رکعات اور مخصوص صورتیں بتاتا ہے تو کوئی کچھ اور، سب اپنے اپنے انداز سے رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو ترجیح دیں اور مستند احادیث سے رہنمائی لیں۔ اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلی اور سب سے مضبوط رہنمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال سے ملتی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔ یہ کتنی خوبصورت اور جامع دعا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسے بار بار پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کریں۔ اس دعا سے واضح ہوتا ہے کہ اگر ہمیں شب قدر مل جائے تو سب سے پہلا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اور یہ سب سے اہم عمل ہے کیونکہ جنت میں داخلہ معافی کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ ہر انسان خطا کار ہے اور جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا جنت کا مستحق نہیں بنے گا۔ اسی لیے شب قدر میں سب سے زیادہ زور مغفرت طلب کرنے پر ہونا چاہیے۔ میں اس بات پر اس لیے خاص زور دے رہی ہوں کہ لیلۃ القدر آج سے ہی شروع ہو رہی ہے
اور ہمیں اس کی اہمیت ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب اس کے بعد سوال آتا ہے کہ پوری رات میں اور کیا کرنا ہے؟ تو ہم آپ کو چند بنیادی اعمال بتا دیتے ہیں۔ نماز، ذکر، استغفار، درود، دعا اور قرآن پاک کی تلاوت۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی رات قرآن پاک کا نزول شروع فرمایا تھا، اس لیے تلاوت قرآن تو لازمی ہونی ہی چاہیے۔ انشاءاللہ ان اعمال کا طریقہ کار آپ کو لکھ کر بھی دے دیا جائے گا۔ بنیادی طور پر اس رات نماز پر خاص توجہ دینی ہے۔ ذکر کے بعد استغفار، کیونکہ مغفرت کے بغیر جنت ممکن نہیں۔ پھر کثرت سے درود، اور اس کے بعد دنیا و آخرت دونوں کے لیے دعائیں۔ دعائیں دل سے کرنی ہیں، رٹی رٹائی دعائیں نہیں، نہ عربی میں نہ اردو میں۔ جو بات دل سے نکلے وہی دعا ہے۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا دل چاہے، جتنا ممکن ہو۔ اب طریقہ یہ ہوگا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے سحری تک آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں۔ آپ آغاز کریں گے 2 رکعت نفل نماز سے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں کہ کون سی سورت پڑھنی ہے۔ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں یا جن کی طرف آپ کا دل مائل ہو رہا ہو وہی پڑھیں۔ اہم بات صرف یہ ہے کہ نماز توجہ سے اور یکسوئی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کچھ دیر ذکر کریں۔ اس کے لیے آپ کو آڈیوز، ویڈیوز اور تحریری صورت میں اذکار دے دیے جائیں گے، تاکہ ہر گھنٹے میں الگ الگ ذکر ہو اور یکسانیت محسوس نہ ہو۔ پھر استغفار، جو مختلف بتائے جائیں گے اور جس کو جو اچھا لگے وہ کرے۔ پھر درود، وہ بھی مختلف درود ہیں تو وہ بھی اپنی مرضی سے آپ کو کرنے ہیں۔ اس کے بعد دعا، اور پھر تھوڑی تلاوت قرآن۔ یہ سارے اعمال تقریباً 1 گھنٹے میں ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے اذکار یا سارے درود ایک ساتھ ایک ہی گھنٹے میں کر لیے جائیں۔ ایک ذکر، ایک درود 1 گھنٹے میں کر لیا، دوسرا ذکر اور دوسرا درود دوسرے گھنٹے میں کر لیا، اور اس طرح سے 1 گھنٹے میں یہ سارے اعمال کر لینے ہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد 5 سے 10 منٹ کا وقفہ دیں۔ چاہیں تو آنکھیں بند کر لیں، چاہیں تو اٹھ کر پانی پی لیں یا تھوڑا چل پھر لیں۔ یہ وقفہ اس لیے ضروری ہے تاکہ جب آپ واپس آئیں تو تازگی محسوس ہو۔ پھر دوبارہ انہی اعمال کو دہرائیں۔ ہر گھنٹے اسی ترتیب سے سحری تک۔ اس پورے شیڈیول کی ایک PDF بھی آپ کو دے دی جائے گی، جس میں سارے اعمال اور ان کے فوائد واضح طور پر لکھے ہوئے ہوں گے، تاکہ دل میں رغبت اور حوصلہ پیدا ہو۔ الحمدللہ آج تک جن لوگوں کو بھی یہ طریقہ بتایا گیا ہے، سب نے یہی فیڈ بیک دی ہے کہ ایسی شب قدر ہم نے پہلے کبھی نہیں گزاری۔ اتنا عبادت میں لطف محسوس ہوتا ہے کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ایک بات خاص طور پر خواتین سے کہنا چاہوں گی، چاہے لیلۃ القدر ہو یا روزانہ کی نماز، تیاری کے ساتھ عبادت کریں۔ اچھا وضو کریں، صاف ستھرا لباس پہنیں، جیسے آپ کسی عزیز سے ملنے جا رہی ہوں، کیونکہ حقیقت میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہی ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت میں بیٹھنے جا رہی ہوتی ہیں۔ اس اہتمام سے دل خوش ہوتا ہے، شوق بڑھتا ہے اور عبادت میں جان آ جاتی ہے۔ تو آئیے آج اس قیمتی رات کو ضائع نہ کریں۔ آخر میں پھر ایک بار دہرا دیتی ہوں کہ عشاء کے بعد سے سحری تک ہر گھنٹے میں نماز، ذکر، استغفار، درود، دعا اور تلاوت قرآن تھوڑی تھوڑی دیر کے وقفے کے ساتھ کرتے رہنا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں اور ہماری کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔